پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ایک بار پھر میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس کلاس میں، جس میں ہم پڑھنے والے ہیں درخواست کیسے لکھیں۔ پیارو دھیان دیجیے گا ادھر، درخواست کس کو بولتے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں آویدن یا انورودھ بھی کہتے ہیں اس کو، اصل میں اس کو ہندی میں بولتے ہیں آویدن۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آویدن۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آویدن۔ آویدن کیا ہوتا ہے سر؟ یعنی درخواست۔ تو درخواست کیسے لکھتے ہیں اس پر دھیان دیں گے، تو درخواست کیسے لکھیں یہ دھیان دیجیے گا اور یاد رکھیے گا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں درخواست کی، تو درخواست اس کو آپ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اپلیکیشن۔ کیا بولتے ہیں اس کو آپ؟ اپلیکیشن بولتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں اپلیکیشن تو آپ سب کے سب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اپلیکیشن مطلب کیا ہوتا ہے، تو درخواست ہوتا ہے۔ اسپیلنگ غلط ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ اردو خاص طور پر میٹرک کے لیے، بہار بورڈ کے میٹرک اور انٹر کے لیے، اس کے علاوہ کسی بھی بورڈ میں ایگزام دینے والے سبھی لوگوں کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے سب لوگ سمجھیں گے۔ تو خط کیسے لکھیں، درخواست کیسے لکھیں، اور یہ سب سے آسان انداز میں آپ کو درخواست سکھانے والا ہوں۔ ایک بار پھر میں آپ کو 2-3 باتیں بتا کر کلاس شروع کروں گا۔ دھیان رکھیے گا سب سے پہلے کہ درخواست کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی درخواست لکھا ہوگا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ درخواست یا اپلیکیشن کبھی بھی ہم کسی چھوٹے کو نہیں لکھتے، بلکہ ہمیشہ بڑوں کو لکھتے ہیں۔ درخواست ہمیشہ کس کو لکھا جاتا ہے؟ درخواست ہمیشہ اپنے کسی بڑوں کو لکھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھے۔ درخواست کس کو لکھا جاتا ہے؟ بڑوں کو۔ ایگزامپل کے طور پر درخواست ہم کس کو لکھتے ہیں؟ ہم لکھتے ہیں پرنسپل کو۔ کیوں لکھتے ہیں پرنسپل کو؟ وہ ہم سے بڑے ہیں، ہے نا، اپنے استاد کو، اپنے بڑے بھائی کو، ہے نا، اس کو خط لکھتے ہیں، بلکہ بڑے بھائی کو اگر وہ سامنے موجود ہو تبھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تو درخواست، اور درخواست اس کو لکھا جاتا ہے جو حاضر ہو، جو سامنے موجود ہو۔ ہم پرنسپل کو درخواست لکھ کے کب؟ جبکہ ہم اسکول میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیونکہ ہم اسکول میں ہیں اس لیے ہم ان کو لکھ رہے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے اسکول میں تو پھر ان کو خط لکھتے۔ گویا یاد رکھیے گا درخواست اور خط میں یہ فرق ہے کہ خط غائب شخص کو لکھا جاتا ہے اور درخواست حاضر شخص کو۔ بغیر کسی وقت کے برباد کیے ہوئے کیوں نہ شروع کیا جائے خط لکھنے کا طریقہ۔ اور یاد رکھیے اس چینل پر یہی ایک چیز ہے کہ لکھ کر پڑھانے کا انداز ہے، میری رائٹنگ پر اتنا دھیان نہیں دیجیے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں درخواست۔ یہ بھی دوسرے نمبر پر کوشچن آتا ہے، تو آپ سمجھیے کہ ایگزام ہال میں ہیں، آپ ایسے لکھیں گے جواب نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ اوپر میں ہیڈنگ بنا دیں گے درخواست، ٹھیک ہے، تاکہ سامنے والے کو یاد رہے کہ ہم درخواست لکھ رہے ہیں، کہیں وہ خط سمجھ کر چیک نہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ لکھیں گے، ہیڈنگ بنائیں گے تب بھی، نہیں بنائیں گے تب بھی چلے گا۔ اب یہاں پر آپ لکھیں گے، ہے نا، کس کو خط لکھ رہے ہیں درخواست، وہ بھی کلیئر کر سکتے ہیں کہ بھائی پرنسپل کو درخواست، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اگر آپ دینے جائیے گا تو آپ نہیں لکھیے گا، میں ایگزام میں لکھنے کی بات کر رہا ہوں، جب دیجیے گا تو وہاں مت لکھیے گا، وہاں پر یہ سب ہیڈنگ نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بس 2-3 منٹ میں کلاس ختم ہو جائے گی، دیکھیے گا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے گا کہ درخواست کیسے لکھتے ہیں۔ آپ یہاں پر ایک چیز لکھیں گے اور یہ انہی چیزوں پر نمبر ملتا ہے۔ آپ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ آپ ایک ورڈ یاد رکھیے گا، بخدمت۔ کیا؟ بخدمت، یعنی ان کی خدمت میں، اردو میں بخدمت، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، پرنسپل صاحبہ، کوئی بھی پرنسپل، محتمم یا ڈائریکٹر، کوئی بھی جو بھی رہے گا جس پر بھی خط لکھا آئے گا، زیادہ تر پرنسپل پہ آتا ہے تو پرنسپل پہ لکھیں گے پرنسپل صاحب۔ کیا خط لکھنے آتا ہے؟ آپشن بتائیے۔ خط میں آپ نے جب بھی کوشچنس دیکھے ہوں گے یا تو یہ آئے گا اپنے پرنسپل کو خط لکھیے اور اسکول کے نظام کو ٹھیک کرنے کے بارے میں کہیے، لائبریری کے انتظام کو درست کرنے کے بارے میں کہیے، فیس کم کرنے کے بارے میں کہیے۔ یہ فیس کم کرنا بہت آسان ہے، لائبریری کا انتظام درست کرنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا۔ تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں، لائبریری کے انتظام پر لکھ دیتے ہیں۔ چلیے یہ نہیں، یا کوئی اور بولنا چاہتے ہو، چلیے کوئی اور اگر تمہارے دماغ میں چل رہا ہو، اپنے پرنسپل کو ایک خط لکھیے اور اسکول کا ماحول ٹھیک کرنے کے بارے میں لکھیے۔ چلیے دیکھیے، بخدمت پرنسپل صاحب۔ اب بھائی کیونکہ آپ سلام کریں گے، سلام مسنون، یا پھر میں بار بار کر رہا ہوں، یا تو سلام مسنون لکھیے گا یا لکھ دیجیے گا السلام علیکم، اسلام علیکم نہیں۔ اب السلام علیکم آپ نے جب لکھا میری پیاری بہن پیارے بھائیوں، تو آپ اب یہاں پر دھیان دیجیے گا۔ یہ لکھنے کے بعد اب یہاں پر آپ کیا لکھیں گے؟ اس کے نیچے میں آپ لکھیں گے موضوع۔ کیا لکھیں گے آپ؟ موضوع۔ خط کے، اچھا درخواست کے لیے، کیونکہ یہ میرے پاس کیا ہے، یہ بورڈ ہے اور یہاں پر جگہ کم ہوگی تو میں اب پیج بدلوں گا، لیکن آپ یاد رکھیں درخواست ہر حال میں ایک ہی صفحہ میں لکھیں گے، جبکہ اردو لائن بائی لائن چھوڑ کر لکھتے ہیں۔ اگر ٹاپک بڑا ہے تب بھی ہم ایک ہی پیج میں ختم کریں گے، ہر لائن میں لکھ کر، لیکن درخواست 2 پیج میں نہیں ہوتا ہے۔ پیارو دھیان دینا، اگر میں موضوع کی بات کرتا ہوں کیا لکھیں گے؟ اسکول کے نظام لکھ رہے ہیں، نصاب کا لکھ رہے ہیں، درست کروانے کے لیے۔ سمپل بات ہے نا، بہت ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ اب کوئی لکھتے ہیں بہت لمبا، ہے نا، آپ سے حضرت سے گزارش یہ ہے وہ ہے، سیدھا لکھے گا عرض ہے کہ، ٹیڑھا اوڑا ہو سکتا ہے بھائی، عرض ہے کہ ہمارے اسکول کا نظام پچھلے سال
بھائی بہتر کرنے کا مطلب کہ پہلے صحیح تھا، پچھلے سال بہت بہتر تھا. آپ کی عدم موجودگی، یعنی آپ کچھ دنوں سے اسکول میں نہیں تھے. ارے کہانی بنا کے ہی لکھیں گے نا یار. آپ کی عدم موجودگی میں اسکول کے حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں. طلباء خود کو استاد سمجھ بیٹھے ہیں، وغیرہ وغیرہ ہے نا. یا اساتذہ خود کو پرنسپل سمجھ بیٹھے ہیں، کچھ بھی استاد سمجھ بیٹھے ہیں. کیا سب طلباء؟ نہیں. اب دیکھو آرام سے یہاں پہ دیکھ سکتے تھے کیا، کچھ طلباء خود کو استاد سمجھ بیٹھے ہیں. برائے کرم دل تھام کے بیٹھیے گا، ہے نا. لہٰذا اب بس بات ختم کریں گے. درخواست میں بالکل ٹو دا پوائنٹ بات، کیونکہ اس کے بعد اتنا ٹائم تو نہیں نا پرنسپل کا آپ ہی کو سنے گا بھائی. لہٰذا جناب سے یا محترم سے گزارش ہے کہ ان طلباء پر سختی کروائے یا از خود سمجھا دیں. دیکھو یہ میں نے ٹف ٹاپک اٹھایا ہے، ٹھیک ہے. میں بیمار ہوں، مجھے نا میری اپی کی شادی ہے، یہ سب کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ہو گیا. اس کے لیے ہم سبھی طلباء آپ کے ممنون ہوں گے، یعنی آپ کے احسان مند ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کے شکر گزار ہوں گے، آپ کے ممنون ہوں گے. کیا سر اب اس میں کیا کریں گے، ہم نام بتائیں گے؟ پگلا گئے ہو، پھنس جاؤ گے نہیں. لہٰذا ہم کیا کریں گے، اب یہاں پہ لکھیں گے درخواست دہندہ یا العارض. درخواست دہندہ مطلب درخواست دینے والے کون. تو اب آپ نیچے میں کیا کر دو گے، لکھ دینا درجہ، ہے نا، طلبہ درجہ 12ویں، ہے نا. طلبہ درجہ 12ویں یعنی 12ویں کلاس کا طالب علم، تمام طلبہ. اگر اکیلے تم پکڑو گے تو بھائی سب سے پہلے تم ہی پھنس جاؤ گے، ہاں. تو 12ویں جماعت کے طلبہ وغیرہ. اب اس کے بعد ایسے کر دیں گے، یہاں پر کیا لکھ دیں گے آپ، یہاں پر آپ لکھ دیں گے تاریخ. یہاں پہ کیا لکھ دیں گے آپ، تاریخ. بات ختم ہے. یہاں پر آپ تاریخ دے دیں گے. ہو گیا درخواست. سر کوئی اور ٹاپک؟ انداز یہ رہے گا، ایک بار پھر بتا دوں کہ بس نمبر اسی میں ملتا ہے دوست، دھیان سے سنیے گا. نمبر کس میں ملتا ہے سر؟ نمبر ملتا ہے آپ کو اس چیز میں، یاد رکھیے گا. اگر آپ کاپی چیک کرنے والا کاپی چیک کرے گا، پہلا تو آپ کو یہ دیکھے گا آپ نے یہ ہیڈنگ کیسے ڈالی ہے، 1 نمبر. دوسرا آپ نے موضوع کیا لکھا ہے، 1 نمبر. پھر آپ نے اس میں کیا لکھا ہے، یہ جو باتیں لکھی ہے اس میں 1 نمبر. لاسٹ میں آپ نے کیا دیا، 1 نمبر. کتنا ہوا، 1 1 2 4. اور آپ نے کتنا صاف لکھا اس پر 1 نمبر. لہٰذا آپ ان سب چیزوں پر دھیان دیجیے گا تو آپ کو نمبر پورے طور پہ ملے گا. چلیے سر یہ تو آپ نے خط لکھنے کا طریقہ بتایا. ٹاپک چینج کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی، ہے نا. اسکول کا نظام درست کریں، لائبریری کا نا کچھ دنوں سے لائبریری کا انتظام صحیح نہیں ہے، لائبریری وقت پر نہیں پہنچتے ہیں. لہٰذا آپ انہیں حکم دیں کہ وہ ٹائم پر لائبریری کے دروازے کھول دیں تاکہ ہم لوگ بیٹھ کر فائدہ اٹھا سکیں. کوئی بھی ٹاپک آپ اپنے حساب سے بنا لینا. اسی طریقے سے اگر میں آگے بڑھتا ہوں، 2-4 ایگزامپلس آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے من کے جو سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں. یہاں پر آتے ہیں. اب دیکھیے جو میں نے خود سے لکھے تھے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک درخواست دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے درخواست لکھی جاتی ہے. یہ دیکھو یہ ایک درخواست ہے اور میں نے آپ کو اسی کاپی میں لکھا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جس کاپی میں آپ بورڈ میں لکھو گے لہٰذا آپ ایسے ہی لکھو گے. جواب نمبر 4، جواب نمبر 2، جس میں بھی پوچھے گا درخواست. یہاں پر ہیڈنگ بنائیں گے، محترم مکرم جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول. سر اسکول کا نام لکھیں گے؟ بالکل بھی نہیں، وہاں میرا چھوٹ گیا تھا. جی ہاں یہاں پر میرا چھوٹ گیا تھا. یہاں پر آپ لکھ لیجیے گا محترم صاحب کون، گورنمنٹ ہائی اسکول، ہے نا.
گورنمنٹ ہائی اسکول یا اسی طریقے سے کیا کہہ سکتے ہیں ہم بالکا کیا اچ ودیالیہ وغیرہ اور کوئی بھی، لیکن اس کا نام نہیں لکھیں گے. یعنی کہ آپ کے خط سے یا درخواست سے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کاپی کہاں کی ہے، ورنہ ایگزامینر آپ کا نمبر کاٹے گا، کیونکہ کاپی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پیروی کروانا چاہتے ہیں. اب میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، کیوں بار بار نام لکھنے سے منع کیا جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے سلام مسنون یا السلام علیکم جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا، اس کے بعد پھر کیا بھائی صاحب بدماشی مت کیجیے نا. چلیے اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کے بعد پھر یہاں پر دیکھیے آگے کیا لکھتے ہیں، ہے نا، لائبریری کے انتظام کو دوست دیکھو آیا وہی بات. جناب عالی عرض ہے کہ ہمارے اسکول کی لائبریری بہت بہتر اور پرسکون ہے نا تھا. اچھا لائبریری کیا لکھا، پرسکون، ہاں پرسکون ہے، ٹھیک ہے، لیکن مگر وہاں کا انتظام پچھلے کچھ دنوں سے بگڑ گیا ہے. لہٰذا آج جناب سے گزارش ہے کہ لائبریری کا انتظام درست کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں. نام العارض وغیرہ وغیرہ، اگر کیونکہ سنگل لکھے گا تو سب کچھ لکھنا ہے، نام، درجہ، گروپ، کس کلاس میں، تاریخ فلاں. اگر آپ نے کوئی پورے اسکول کا نظام کے بارے میں کہا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اوپر اکیلے مت لیجیے، اور لیجیے گا بھی تو نام لکھ سکتے ہیں. ایک تو خط آپ نے یہ سمجھا. ایک اور ایگزامپل میں دکھا دیتا ہوں، ہے نا، جو میرے محسن نے لکھا. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، کیا ہے دیکھیے یہاں پر ایک خط اور ایک درخواست. اچھا درخواست اور نہیں ہے جی، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی گئے ہوں گے درخواست کیسے لکھتے ہیں. اور اگر آپ نے درخواست لکھنا سیکھ گیا ہوگا تو اب اس کے بعد آنے والی کلاس میں ہم سکھائیں گے آپ کو کہ مضمون کیسے لکھیں. تو بتائیے یہ چاہیے یہ کیا ہے، مضمون ہے، وہ شاید بھیجا نہیں گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سمجھ گیا ہوگا. اب اقتباس کی تشریح کیسے کریں، سیاق و سباق کی تشریح کیسے کریں، جلد اس چینل پر ملے گا. مجھے یقین ہے کہ آج کی کلاس آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے آج خط لکھنا اور درخواست لکھنا سیکھا ہوگا. اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو مجھے پوچھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.